اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وقال تعالی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علامات المنافق ثلاثۃ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ منافقت جس کا معنی نفق ینفق سے یہ ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے دوغلا پن، دو چہرے ہونا، سکہ رائج الوقت، کہ ایسا سکہ جو ہر جگہ چلتا ہو۔ منافق کو بھی منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر گروہ کے اندر معتبر سمجھا جاتا ہے، ہر گروہ کے اندر وہ مقبول ہوتا ہے، ہر گروہ میں جا کر وہ اس کے مطلب کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایسے محسوس کروا رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس کا آدمی ہے، جیسے وہ اس کا ہمدرد ہے، جیسے وہ اس کا خیر خواہ ہے۔ حالانکہ منافق نہ اس کا خیر خواہ نہ وہ اس کا خیر خواہ ہے، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ان کی دشمنی کو مزید بڑھا رہا ہے، ان کے درمیان ان تعلقات کی خرابی میں مزید کردار ادا کر رہا ہے۔ منافق تو حقیقت میں یہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ منافق کا تو یہ انجام ہوگا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے اس کردار کی وجہ سے، اس کے اس گفتار کی وجہ سے، اس کے ان معاملات کی وجہ سے آج دنیا کے اندر دو مسلمان، دو لوگ، دو انسان، دو قومیں، دو قبیلے، دو خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے، ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ منافق کا یہ کردار انتہائی بھیانک ہے، اس کا یہ عمل انتہائی برا ہے کہ وہ اس طرح سے عمل کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کے اندر بالیقین ان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے قتل اور غارت پہ تیار ہو چکے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے جو منافق کر رہا ہے۔ اسلام کی روشنی میں منافقت گویا ایک قسم کا زہر ہے، اور جو کافر ہو یا مشرک ہو اور ایک طرف منافق ہو، اس میں اور ان میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ یاد رکھیں منافقت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ ایک منافق عملی منافق ہوتا ہے، دوسرا منافق اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ جو اعتقادی منافق ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ وہ عقیدتاً، وہ کنسپٹ کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور یہ بہت خطرناک ہے۔ عملی منافق تو وہ ہوگا کہ جو اسلام کو سچے دل سے مانتا ہے مگر اسلام پر کاربند رہنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ اگر اس کے ساتھ محنت کی جائے تو اس کی اصلاح تو ممکن ہے۔ لیکن جو اعتقادی منافق ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے ساتھ منافقین کا بھی ایک ٹولہ تھا جو باقاعدہ طور پر اپنا یہ کام کیے جا رہا تھا کہ کسی طرح سے سادہ مسلمان صحابہ کے درمیان ایسی باتیں پھیلائی جائیں، ایسے کام کیے جائیں جس سے مسلمان صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے کسی بھی وقت گتھم گتھا ہوں، ایک دوسرے سے مخالف ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کی سنت پر، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوں۔ ایسا ہی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ الرسول میں مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور مسجد منافقین نے سادہ لو مسلمانوں کو ساتھ ملا کر اور یہ کہہ کر کہ ہمیں مسجد نبوی دور پڑتی ہے، ہر نماز کے لیے ہمارا آنا مشکل ہے، لہذا انہوں نے ایک مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی۔ اور جب وہ مسجد تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے مسجد جب تعمیر کر لی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا یہ جو مقصد ہے مسجد بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد تو اسلام میں پھوٹ ڈالنا ہے۔
مسلمانوں کے اندر اختلافات پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو باہم نبرد آزما کرنا ہے، گتھم گتھا کرنا ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے سے کٹیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ نے علم دیا تو آپ صلی اللہ 10ویں سپارے میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، لَمَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا لَحُدِّمَتْ کہ ایسی مسجد زرار اس کو گرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالآخر مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مسلمان جو منافقین تھے وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے، اور ان کو ایک بڑی ناکامی ملی کہ وہ جس عزم کے ساتھ، جس پروگرام کے ساتھ مسجد کے نام سے مسجد بنا کر اس مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی پیروی کی بجائے وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، اور کتنا بڑا آج قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے کتنی بڑی مثال رہ گئی کہ انہوں نے یہ جو پروگرام شروع کیا تھا اس میں اللہ نے انہیں ناکام کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک آستین کے سانپ پہ منافق، جو بھی منافقت کرتا ہے اس کی وہ گویا ایک قسم کا آستین کا سانپ ہے، جس سے مسلمانوں کو وہ ڈستا رہتا ہے اور کسی بھی وقت وہ ڈس سکتا ہے، وہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اس سے اگر معاشرہ پاک ہو جائے، لوگ نفاق چھوڑ دیں اور اعتقادی منافق اعتقادی نفاق سے نکل جائے اور وہ اپنے لبادے کو، جو اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، اس کو ہٹا دے، تو لوگوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ سکتا ہے۔ دوسرا وہ منافق ہے جو عمل کا منافق ہے، جو حقیقت میں تو مسلمان ہے لیکن عمل پیرا ہونے میں کمزور ہے۔ اگر یہ بھی اپنی اصلاح کرے، معاشرہ اس پر محنت کرے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو یقیناً ہمارے معاشرے سے نفاق کی یہ لعنت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لعنت کا مستحق قرار دیا ہے اس لعنت سے بچ جائے گا معاشرے کے اندر وہ فرد جو منافقت کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنے گفتار پر، اپنی ساری چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس سے میں بھی اس زمرے میں آ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اور بخاری شریف کی روایت سے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے کسی کے ساتھ تو وہ وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرے، اور آخری جو نشانی ہے منافق کی وہ یہ کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑے کے وقت وہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی میں ان 4 میں سے کوئی ایک بھی نشانی ہے تو گویا نفاق کی ایک نشانی اس میں موجود ہے، اور کسی میں 2 ہیں تو گویا وہ آدھا منافق ہو گیا، اور کسی میں 3 ہیں تو آدھے سے زیادہ، اور کسی میں 4 نشانیاں آ گئیں تو وہ پورا منافق بن سکتا ہے، وہ پورا منافق بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے اوپر نظر رکھیں، اپنے معاشرے پر نظر رکھیں، اپنے مسلمان بھائی پر نظر رکھیں کہ کسی میں ایسی کوئی بیماری پیدا نہ ہو جو نفاق کی طرف لے کے جاتی ہو۔ اور منافق جو ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ کل قیامت کے روز تو منافق کو اور کافر دونوں کو جمع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے سے نفاق کو نکالے اور اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے، ساری امت مسلمہ کو منافقت سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ